جب انسان نے راہ عبادت صحیح طریقے سے پہچان لیا اور عبادت کے راستے کی صحیح طریقے سے معرفت حاصل کر لی، عبادت کے راستے کو صحیح طریقے سے جان لیا اور اس طریقے عبادت پر چلنے کے لیے بندے کو آسانی مہیا ہو گئی، اس عبادت کے راستے پر چلنے کے لیے بندے کو سہولت میسر ہو گئی اور بندے کو آسانی حاصل ہو گئی، اور جتنے موانع اور رکاوٹیں تھیں، عوارض تھے، روکنے والی چیزیں تھیں، اور بندے کو درپیش جو اس کے خود کے معاملات تھے سارے دور ہو گئے، ساری رکاوٹیں اور موانع دور ہو گئے، موانع اور رکاوٹوں کی مدافعت ہو گئی، تو اب بندے پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ عبادت اور بندگی بجا لائے۔ اب عبادت اور بندگی کو عمل میں لانا اور عبادت اور بندگی کرنا ضروری ہے، لیکن عبادت اور بندگی کرنا اس وقت تک آسان نہیں ہے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک بندہ اپنے اندر خوف و رجا کی صفت پیدا نہ کرے، اور خوف و رجا کا شعور اور تصور اپنے اندر پیدا نہ کرے، اور خوف و رجا کے پورے معنی کو سمجھ کر کے اپنے دل میں خوف و رجا کی صفات جب تک پیدا نہ کرے، اس وقت تک بندے کے لیے راہ عبادت کو ہموار کرنا، راہ عبادت کو پوری طریقے سے پار کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو بندے کو کما حق ہو خوف و رجا کو اپنانا اور خوف و رجا کو اختیار کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ خوف کا انتظام تو اس لیے ضروری ہے، خوف کا لازم ہونا یہ دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کیونکہ خوف کے سبب ہی انسان گناہوں سے نجات پا سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے، خوف کی وجہ سے ہی، خوف کی وجہ سے ہی ممکن ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، کیونکہ انسان کا نفس شرکش یہ ہمیشہ اسے شر اور برائی کی طرف بلاتا ہے، یہ شر اور برائی کا انتہائی دل دادا ہے، اور نفس ہمیشہ فتنے کی باتوں کی طرف بہت زیادہ شوقین ہے اور فتنے کی باتوں کا بہت زیادہ شائق ہے، اور نفس کو ہمیشہ برائی اور بری باتوں ہی پسند ہے اور انہیں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو یہ اس وقت تک باز نہیں آ سکتا، نفس شرکس نفس اس وقت تک باز نہیں آ سکتا، اس وقت تک بچ نہیں سکتا، اور اس وقت تک راہ عبادت پہ چل نہیں سکتا جب تک کہ اس میں زبردست خوف پیدا نہ کیا جائے، اور انتہائی زجر و تنبیہ اور زجر و توبیخ کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، اور نفس کو ڈانٹ ڈپٹ سے اور نفس کو نہایت سختی کے ساتھ جب تک اسے پیش نہ آیا جائے، سختی سے پیش نہ آیا جائے اور سختی اختیار نہ کی جائے، اس وقت تک نفس راہ راست پر نہیں آ سکتا، کیونکہ نفس طبعاً صفت وفا اور حیا سے خالی ہے، اس میں نہ وفاداری ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے۔ کسی نے کہا ہے العبد یقرأ بالعصا والحر تکفیہ الملامہ، غلام لاٹھی سے، عصا سے، ڈنڈے سے صحیح ہوتا ہے، اور دانا انسان، شریف انسان، اس کو کچھ ملامت اور کچھ کہنا ہی کافی ہو جاتا ہے، کچھ سمجھانا اور کچھ نصیحت کرنا ہی اسے بس ہو جاتا ہے، اور وہ اسی سے راہ راست پر آ جاتا ہے۔ لیکن نفس جو ہے شرکس نفس آسانی سے راہ عبادت پر چلنے والا نہیں، تو راہ عبادت پر چلنے کے لیے بندے کو لازم ہے کہ نفس پر خوف کا کوڑا مسلط کرے، نفس پر خوف کا کوڑا مسلط کرے، خوف کو ہمیشہ اس کے ساتھ وابستہ رکھے اور اسے خوف سے ڈرا کے رکھے، خوف زدہ کر کے رکھے۔ عبادت اور بندگی میں ڈالنے کے لیے نفس کو خوف زدہ کرنا، نفس میں خوف اور ڈر کی صفت پیدا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق منقول ہے کہ ان کے نفس نے جب ان کے اندر گناہ کی چاہت اور رغبت پیدا کی اور گناہ کی طرف مائل کرنے لگا، تو وہ صحرا کی طرف نکل گئے، جنگل اور بیابان کی طرف نکل گئے، اور وہاں جا کر کے جہاں سب سے زیادہ گرم ریت تھی، سب سے زیادہ تپش والی ریت تھی، اور جہاں ریت جب سب سے زیادہ گرمی اور تپش دے رہی تھی، وہاں پر جا کر کے اپنے نفس کو سلا دیا، وہاں پر جا کر کے لیٹے اور اس گرم اور سخت تپش والی ریت پر لوٹنے لگے، اور لوٹتے ہوئے اپنے نفس کو مخاطب کرنے لگے، مخاطب کر کے نفس سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے نفس، اے رات کو مردار کی طرح چارپائی پہ پڑے رہنے والے نفس، اے دن کو لغویات اور فضولیات میں برباد کرنے والے نفس، اے مجھے ہلاکت اور بربادی میں پھنسانے والے نفس، پہلے اس حرارت اور اس تپش کو چکھ لے،
اس گرمی کا احساس کر لے اور اس گرمی کو برداشت کر، اور جہنم کی گرمی تو اس سے کئی زیادہ گنا سخت ہے، بہت زیادہ اس سے تپش والی ہے، اس سے زیادہ گرم اور اس سے زیادہ سخت ہے، اور جہنم کی گرمی کا تو ذرا بھی برداشت نہ کر سکے۔ جب تیرے لیے یہ صحرا کی ریت کی گرمی اور تپش ناقابل برداشت ہے اور تو اس پر بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے اور یہ گرمی تجھ سے صحیح نہیں جاتی، تو جہنم کی گرمی کیسے سہی جائے گی؟ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر پائے گا اور جہنم کی گرمی کو کیسے سہن کر پائے گا؟ نفس کو اس طرح سے ملامت کی اور نفس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، زجر و تنبیہ سے کام لیا تاکہ یہ نفس کسی طرح سے گناہ کی رغبت اور گناہ کی چاہت سے باز آ جائے۔ تو خوف دلانا یہ ایک تو اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ انسان کا نفس گناہ سے بچ جائے،